नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम सुल्तान महमूद गज़नवी के साथ पेश आने वाले एक सबक आमोज़ वाक़या का ज़िक्र करेंगे कि आदतें किस तरह नस्ल के बारे में सब कुछ बता देती हैं। सुल्तान महमूद गज़नवी ने अचानक दरबार में मौजूद शुराका से पूछा, कोई शख्स मुझे हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करा सकता है? हर सू खामोशी छा गई। फिर एक गरीब देहाती खड़ा हुआ और कहा, मैं आपको हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करा सकता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। सुल्तान ने शर्त पूछी तो बोला, मुझे दरिया किनारे 6 माह तक चिल्ला काटना होगा, जबकि मैं गुर्बत के बायस इस अरसा में अपने अहल व याल के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप 6 माह तक मेरे घरेलू अखराजात का ज़िम्मा लें तो मैं चिल्ला काट कर आपकी हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात का एहतमाम कर सकता हूँ। सुल्तान को ये मामूली शर्त कबूल करने में कोई आर न था। फ़ौरन मान गया और 6 माह के अखराजात की रकम यकमुश्त देहाती को देने का हुक्म दिया। देहाती 6 माह बाद हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि चिल्ला उल्टा पड़ गया, बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया हूँ। मज़ीद 6 माह की इजाज़त और अखराजात दें तो कोशिश करूँ। सुल्तान ने इजाज़त और घरेलू अखराजात के लिए माकूल रकम दे दी। 6 माह बाद गरीब देहाती को दरबार में पेश किया गया तो इसने बिला हिलो हुज्जत अर्ज़ किया, बादशाह सलामत, कहाँ हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम और कहाँ मैं? अनपढ़ गुनाहगार देहाती, बीवी बच्चे भूखे मर रहे थे। बहाना सूझा आपकी मेहरबानी से मेरे अहले खाना को 1 साल तक अच्छा खाने को मिला और मैं मेहनत मजदूरी के अलावा लोगों की झिड़कियों से बच रहा। अब जो चाहे सज़ा दें, मैं हाज़िर हूँ। सुल्तान ने अपने एक वज़ीर से पूछा, ये किस सज़ा का मुस्तहिक है? वज़ीर बोला, सरकार, इस शख्स ने ज़िल इलाही से झूठ बोला, इसका गला काट दिया जाए। दरबार में मौजूद एक बुज़ुर्ग ने वज़ीर की तायीद की और कहा, वज़ीर ने दुरुस्त कहा। सुल्तान ने एक और वज़ीर से राय तलब की तो उसने कहा, हुज़ूर, ये सिर्फ झूठ नहीं, धोखाधड़ी का मुर्तकब हुआ। इसको कुत्तों के आगे डाला जाए ताकि ये ज़लील होकर मरे और इसे मरने में कुछ वक्त लगे। बुज़ुर्ग ने इस वज़ीर की भी हिमायत की और कहा, बादशाह सलामत, ये ठीक कहता है। सुल्तान ने अब अपने ख़ास ग़ुलाम अयाज़ को मुखातब किया और पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? अयाज़ बोला, बादशाह सलामत, आपके जूदो सखा के तफ़ैल इस गरीब के बच्चे 1 साल तक पलते रहे, आपको दुआ देते रहे। आपके ख़जाने में कमी आई, ना इसके झूठ से शान में कोई फ़र्क पड़ा। आपने सज़ा दी तो इस गरीब के बच्चे भूख से मरेंगे। बुज़ुर्ग ने अयाज़ की बात को भी सराहा और कहा, यह ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद गज़नवी को सबसे ज़्यादा हैरत उस बुज़ुर्ग की बातों पर हुई जो अयाज़ समेत हर एक की तायीद करता रहा। सुल्तान ने बुज़ुर्ग से पूछा, आपने हर शख्स के मशवरे को दुरुस्त कहा, इसकी वजह बताओ। बुज़ुर्ग कहने लगे, बादशाह सलामत, पहले नंबर पर जिस वज़ीर ने कहा गरीब देहाती का गला काट दिया जाए, वो कसाब ख़ानदान से तल्लुक़ रखता है और गले काटना इसका आबाई पेशा है। गलती इसकी नहीं, आपकी है जो इसे वज़ीर बना लिया। दूसरा शख्स जिसने उसे कुत्तों के आगे डालने का मशवरा दिया, उसका वालिद शाही ख़ानदान के शिकारी कुत्तों को नहलाता और कुत्तों का शिकार देखता था, इसलिए अपनी सुरश्त आदत और पसंद के मुताबिक राय दी। आपने वज़ीर बनाकर हल्का मुशावरत में शामिल किया। ऐसे लोग वज़ीर हों तो लोग भूखों ही मरेंगे। अयाज़ ने जो राय दी उसका सबब यह है
کہ وہ ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہے جس کے بزرگ و جوان مارکہ کربلا میں قتل کر دیے گئے، مگر اس نے کبھی بدلے کا نہیں سوچا، ہمیشہ افو درگزر سے کام کیا۔ اب آپ ہی بتائیے کہ میں ہر ایک کے خاندانی پس منظر اور افتاد طبع کے مطابق دی گئی رائے کی تائید کیوں نہ کرتا؟ سلطان محمود غزنوی بزرگ کی باتوں سے متاثر ہوئے، غریب دیہاتی کی سرکاری خزانے سے کفالت کا حکم دیا اور ایاز کی قدر و منزلت میں اضافہ ہو گیا۔ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، حضور میری شکایت سنگین نوعیت کی ہے، میں اسے برسر دربار بیان نہیں کر سکتا، تخلیہ درکار ہے۔ سلطان محمود غزنوی اسے لے کر خلوت خانے میں چلے گئے اور شکایت بیان کرنے کو کہا۔ وہ بولا، سرکار ایک عرصے سے آپ کے نوجوان بھانجے نے یہ وتیرہ اختیار کر لیا ہے کہ وہ مسلح ہو کر میرے مکان پر آتا ہے، مجھے مار پیٹ کر باہر نکال دیتا ہے اور خود میری گھر والی سے زیادتی کرتا ہے۔ غزنی میں کوئی نہیں جس نے میری فریاد پر توجہ دی۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے انصاف دیں گے۔ بادشاہ نے کہا، تم سب سے پہلے میرے پاس کیوں نہ آئے؟ اب تک ظلم کیوں برداشت کیا؟ سائل بولا، حضور دربانوں اور چوکداروں کی موجودگی میں یہ ممکن نہ تھا، آج بھی کسی تدبیر سے یہاں پہنچا ہوں۔ سلطان نے سائل کو تسلی دی اور کہا، اس گفتگو کو کسی پر افشا نہ کرنا، اب جس وقت یہ شخص دوبارہ تمہارے گھر میں آئے مجھے اطلاع کرنا۔ دربانوں کو حکم دیا کہ یہ شخص دن اور رات کے جس پہر حاضر ہو مجھ سے ملوایا جائے اور کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ تیسری رات سائل نے آ کر بتایا کہ وہ نوجوان گھر میں موجود ہے۔ بادشاہ نے تلوار اور سواری لی اور ساتھ چل پڑا۔ دبے پاؤں گھر پہنچ کر اس نے دوسرے کمرے کے دروازوں کی درزوں سے واقعہ بچشم خود دیکھا، شیر کی طرح نوجوان پر جھپٹے اور اس کا سر قلم کر دیا۔ بادشاہ نے ظالم کو کیفر کردار تک پہنچانے کے بعد شمع روشن کرائی اور نوجوان کا چہرہ دیکھ کر الحمدللہ کہا۔ پھر ساحل سے کہا کہ پانی لاؤ۔ پانی پی کر سلطان گھر سے رخصت ہونے لگا تو اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے پوچھا، حضور نوجوان کا سر قلم کرنے کے بعد آپ نے چہرہ کیوں دیکھا؟ الحمدللہ آپ کی زبان سے کیوں نکلا اور پانی پینے کی وجہ کیا تھی؟ سلطان نے کہا، میں حیران تھا کہ میرے خاندان میں ایسا بدبخت پرورش پاتا رہا اور مجھے خبر نہ ہوئی، لیکن روشنی میں نوجوان کا چہرہ دیکھ کر میں نے الحمدللہ اس بنا پر کہا کہ اس کا میرے خاندان سے کوئی تعلق نہ تھا، جبکہ 3 دن سے میں نے اپنے اوپر دانہ پانی حرام کیا ہوا تھا۔ جب تک میں تمہیں انصاف فراہم نہ کرتا، اپنے فرض سے سبک توشی کے بعد میں نے پانی پی کر اپنی پیاس بجھائی۔ جسٹس کھڑک سنگھ مہاراجہ پٹیالہ کے ماموں اور لمبی چوڑی جاگیر کے مالک تھے۔ ایک دن بھانجے نے سے فرمائش کی کہ مجھے سیشن جج لگا دیں۔ اس زمانے میں سیشن جج کا تقرر وائسرائے کرتا تھا۔ مہاراجہ نے وائسرائے کو چٹھی لکھی، سرکاری مہر لگائی اور کھڑک سنگھ کو وائسرائے کے پاس بھیج دیا۔ ماموں جان لاٹ صاحب کے سامنے پیش ہوئے۔ وائسرائے نے چٹھی پڑھی اور مہاراجہ کی خیریت معلوم کرنے کے بعد کھڑک سنگھ سے پوچھا کہ ان کی تعلیم کیا ہے۔ کھڑک سنگھ بولے، کیوں سرکار، میں کسی اسکول میں بچے پڑھانے کا آرڈر لینے آیا ہوں۔ میں نے تو اچھے برے کی تمیز کرنی ہے، اچھوں کو چھوڑنا ہے، بروں کو سزا دینی ہے۔ میں پنچایت میں بھی یہی کام کرتا ہوں، اس کے لیے کمر پر کتابیں لادنے کی کیا ضرورت ہے؟ وائسرائے نے مزید بحث میں پڑے بغیر آرڈر جاری کیا اور کھڑک سنگھ پٹیالہ کے سیشن جج مقرر ہو گئے۔ واپسی پر عدالت سجی قتل کا
ایک مقدمہ پیش ہوا۔ مدعیہ ایک غریب خاتون تھی۔ کرانتی کور نے کھڑک سنگھ کو بتایا کہ سامنے کھڑے 4 افراد نے میرے خامد کو کھیتوں میں قتل کیا۔ دائیں طرف کھڑے شخص کے ہاتھ میں برچھا تھا، درمیان والا کسی کسی لے کر آیا تھا اور باقی دونوں کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں۔ کھڑک سنگھ نے چاروں سے پوچھا، کیوں بھائی تم نے بندہ مار دیا؟ ایک ملزم نے کہا، نہیں جی، میرے ہاتھ میں تو برچھے کی بجائے بیلچا تھا۔ دوسرا بولا، میرے ہاتھ میں سوٹی تھی جس کے آگے درانتی بندھی تھی۔ پتے جاننے والی، چلو تمہارے ہاتھ میں جو کچھ بھی تھا بندہ تو مار دیا نا تم؟ کھڑک سنگھ نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ایک شخص پھر بولا، جناب ہمارا مقصد اسے قتل کرنا نہ تھا، وہ تو اس کی موت آئی تھی، مر گیا، ہمارا کیا قصور؟ کھڑک سنگھ نے کہا، ایسی کی تیسی تمہارا کیا مقصد تھا یہ اپنے پاس رکھو اور سزائے موت کا فیصلہ لکھوانا شروع کر دیا۔ ایک اور شخص اٹھا اور کہا، حضور میں آپ کو اصل واقعہ سمجھاتا ہوں، یہ خاتون جھوٹ بول رہی ہے۔ کھڑک سنگھ نے کہا، تم کون ہو؟ میں ان کا وکیل ہوں، وہ شخص بولا۔ وکیل یعنی ان کا ساتھی اور ترجمان؟ جی ایسا ہی سمجھ لیں۔ کھڑک سنگھ نے فیصلہ لکھوایا، ان 4 کے ساتھ 5ویں کو بھی سزائے موت، کیونکہ یہ بھی ان کا ساتھی تھا، ان کی صفائی قتل کا جواز پیش کرنے والا۔ پٹیالہ میں تھرتھلی مچ گئی کہ کھڑک سنگھ آ گیا ہے، جو قاتل کے ساتھ وکیل کو بھی پھانسی دیتا ہے۔ جرم کرنے سے پہلے سوچ لو۔ تو معزز سامعین ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔